نهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عزیز طلباء، آج پہلی مرتبہ مدرسہ امداد العلوم کشن پور میں حاضری کا موقع ملا. حضرت ناظم صاحب مولانا شراکت حسین صاحب دامت برکاتہم نے یہاں بلایا. حضرت مولانا ندیم احمد صاحب نے پیشکش کی، قاری محسن صاحب نے اور دیگر اساتذہ نے استقبال کیا. یہاں آ کر کے حفظ کے بچوں کا امتحان لیا اور مسابقہ خطابت، مسابقہ قرات اور مسابقہ نعت النبی میں شرکت کا موقع ملا. میں دل سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ حضرت ناظم صاحب کی توجہات سے یہاں بہت اچھی تعلیم کا نظم ہے. خطابت اور نعت پڑھنے کا بھی اچھا ذوق طلبہ میں پایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو خوب ترقیات نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آپ یہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں. یہ قرآن کریم ظاہر ہے کہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس سے اونچی کوئی کتاب نہیں ہے. ابھی ایک طالب علم نے قرآن کریم کی اہمیت پر، اس کی افادیت پر، اس کی عظمت پر بہت اچھی تقریر فرمائی. تو اس قرآن سے جڑنا چاہیے، اس قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے، اس قرآن سے اپنا رابطہ بڑھانا چاہیے. آپ لوگ قرآن کریم ہی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم اگر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں اور لذت آئے گی. ایک عام انداز سے قرآن کریم پڑھنا وہ بھی ایک لذت کی چیز ہے. قرآن کریم تو بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، وہ پڑھتے ہوئے اچھا ہی لگتا ہے آدمی. لیکن اگر آدمی اچھے انداز سے، اچھی قرات کے ساتھ، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے گا تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ان کی تو ہم مثال پیش نہیں کر سکتے، لیکن وہ کتنا اچھا پڑھتے تھے اور ان کے اوپر قرآن کریم اترا ہے تو اتنا اثر ان کے پڑھنے پر ہوتا تھا کہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم پڑھنا چھپ چھپ کر وہ لوگ آیا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کر آیا کرتے تھے. حالانکہ دل میں دشمنی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن قرآن کریم سننے میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ چھپ چھپ کر کے قرآن کریم سننے کے لیے آتے تھے. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت اخنس ابن شریق اور سفیان ابن حرب اور ابو جہل، یہ تینوں ابھی تک دشمن تھے، اسلام نہیں لائے. ابو جہل تو مسلمان ہوا ہی نہیں، لیکن ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، اخنس مسلمان ہو گئے.
تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اخنس ابن شریق اور ابو سفیان اور ابو جہل یہ تینوں کے تینوں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کریم پڑھتے تھے، اور کس انداز سے پڑھتے ہوں گے اس کی تو ہم مثال پیش نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک آخری سٹیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، ہم لوگ تو ان کی نقل کرنے والے ہیں۔ اتنا اچھے انداز سے پڑھتے تھے تو ان سننے والوں کو مزہ آتا تھا۔ چھپ چھپ کر یہ تینوں حضرات آئے، اور ایک اس کونے میں بیٹھ گیا، اس کونے میں بیٹھ گیا، اور ایک بیچ میں بیٹھ گیا، اور قرآن سنتے رہے۔ کئی دن کا یہ معمول رہا، چھپ چھپ کر، ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کون بیٹھا ہے، وہاں کون بیٹھا ہے، ہر ایک یہ سوچ کر آتا تھا کہ بس میں تنہائی آیا ہوں۔ قرآن سننے کے شوق میں آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک رات اندھیرا تھا تو اخنس ابن شریق فارغ ہو کر کے جو چلے ہیں، یہ بھی ادھر سے چل گئے، یہ بھی ادھر سے چل گئے، تینوں آپس میں ٹکرا گئے، آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات ہو گئی۔ تو اخنس ابن شریق نے پوچھا ابو سفیان سے، بھائی تم یہاں کہاں؟ ابو جہل سے پوچھا تم یہاں کہاں؟ تم لوگ تو دن میں گالیاں دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج تم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں قرآن سننے کے لیے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ ہاں بس آج طبیعت چاہیے تم کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، آ گئے، آج پھر نہیں آئیں۔ تو سب اس طرح کا وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن قرآن سننے میں اتنی لذت آتی تھی کہ جب رات ہوتی تھی تو ان کو چین نہیں ملتا تھا، فوراً گھر سے چل دیتے تھے۔ دوسری رات پھر آ گئے، اور تینوں آدمی اسی طریقے سے ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھے، ایک دوسرے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر تلاوت سے محظوظ ہوئے، پھر فارغ ہونے کے بعد جب چلے تو پھر آپس میں ٹکرا گئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، کہ کل بھی تم گالی دے رہے تھے، آج پھر یہاں محمد کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں اب نہیں آئیں گے، لیکن اخنس ابن شریق کے دل میں تو لگی ہوئی تھی، وہ تو تیسرے دن بھی آئے اور سوچا کہ آج کوئی نہیں آیا ہوگا، لیکن پھر جب واپس ہوئے ہیں تو پھر ٹکرا گئے، تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ تینوں کی جب ملاقات ہوئی تو آج عقدہ کھلا، آج گرہ کھلی، ایک دوسرے نے دوسرے کو ملامت کی اور کہا کیوں آتے ہو تمہارے؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں یہ کلام سننے میں مزہ آتا ہے، ہمیں یہ کلام سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت میں ایسی لذت ہے، ایسی تاثیر ہے کہ غیر مسلم بھی اس کی تلاوت سنتے تھے، مشرکین بھی تلاوت سنتے تھے اور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی اگر قرآن کریم اس طریقے سے پڑھیں گے، اچھے انداز سے پڑھیں گے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے، حروف صحیح نکالیں گے، تو ہمارے پڑھنے میں بھی اثر پیدا ہوگا۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب نور اللہ مرقدہ بہت اچھا قرآن کریم پڑھنے والے، بہت اچھے قاری، مشہور قاری ہیں۔ تو ایک جگہ مجلس لگی ہوئی تھی قرآن کریم کی، اور وہاں تلاوت قرآن کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ قاری عبد الباسط صاحب کو بلایا گیا، اور اس مجمع میں عیسائی بھی موجود تھے، غیر مسلم بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے۔ تو قاری عبد الباسط صاحب نے جب تلاوت کی ہے تو عیسائی لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، اور غیر مسلموں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، یہودیوں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، اور مسلمان تو مسلمان ہے، اس کی آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہی ہیں۔ جب یہ مجلس سے فراغت ہو گئی تو لوگوں نے عیسائیوں کو پوچھا تم کیوں رو رہے تھے، یہودیوں کو پوچھا تم کیوں رو رہے تھے، کہ ہماری یہ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی لذت اور ایک ایسا سرور تھا، اور ہمارے دل اس طریقے سے بے قابو ہو رہے تھے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ کیا تھا؟
قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی وجہ سے لذت آئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 70 آدمی تشریف لائے۔ 70 آدمی مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ 70 آدمی آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمارے سامنے اپنا پیغام پیش کیجیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا، صرف سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت میں اتنا مزہ لوگوں کو آیا کہ سورہ یاسین شریف پڑھتے سنتے سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، 70 کے 70 مسلمان ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں پھر ان کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ کہ جب وہ لوگ اس چیز کو سنتے ہیں، اس کتاب کو سنتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حق بات کو پہچانا، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر، ہم ایمان لے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، ہمارا نام اس میں لکھ دے۔ تو عزیز طلبہ، آپ حضرات یہاں قرآن کریم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کما حق پڑھنے کی کوشش کریں، کما حق اپنے اساتذہ سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس کی تلاوت باقاعدہ انداز سے کریں، اور کبھی کیسٹ سے اور کبھی کسی دوسری چیز سے بڑے بڑے قاریوں کی قراتیں سنیں، تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت میں بھی اور زیادہ اثر پیدا ہوگا۔ تو قرآن کریم سے رشتہ ہمارا جڑا ہوا ہے، آپ حضرات قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تعلق ہے، لیکن اس تعلق کو مزید بڑھانا ہے، اور وہ مزید بڑھانے کی صورت یہی ہے کہ قرآن کریم کو بہت ادب کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کو قرات اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا ہوں طلباء سے، کہ طلباء کا جو علم ہے وہ نفع بخش جب بن سکتا ہے جب حضرات اساتذہ کرام کا ادب اور ان کا وقار، ان کا احترام دل میں موجود ہے۔ اگر دل میں بے احترامی ہے اپنے اساتذہ کرام کی، اور اپنے ادب مدرسے کا آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے علم میں مقبولیت پیدا نہیں ہوتی۔ علم اگر مقبول ہوتا ہے اور علم اگر نافع ہوتا ہے، تو حضرات اساتذہ کرام کی خدمت کرنے سے، ان کا احترام کرنے سے، اور جہاں آپ مدرسے میں